پاکستان کو اس وقت اپنی تاریخ کی بدترین قدرتی آفت کا سامنا ہے۔ یہ آفت بارش اور سیلاب کی شکل میں پاکستان کے طول و عرض میں نازل ہوئی ہے، چاہے ملک کے شمالی علاقے ہوں یا جنوبی علاقے۔ بارش اور سیلاب نے وہ تباہی مچائی ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب تک کے ابتدائی اندازوں کے مطابق پاکستان کو اس سیلاب سے $10 ارب کے لگ بھگ نقصان ہو چکا ہے۔ یہ نقصان انفراسٹرکچر، کھڑی فصلوں اور دیگر مواصلاتی نیٹ ورک کی تباہی کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جانی نقصان اس کے علاوہ ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا۔ 1000 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یقینی طور پر ان کے پیارے کبھی ان کی یاد نہیں بھلا سکتے۔ اسی طرح ہزاروں افراد زخمی یا بیمار ہوئے ہیں۔ پاکستان پر نازل ہونے والی یہ آفت ایک قدرتی آفت ہے، لیکن یہ موسمیاتی تبدیلیوں کا ایک ایسا سنگین مظہر ہے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ موسمیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج اب ایک حقیقت یا عذاب بن کر ہمارے سامنے ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی بڑی وجہ گرین ہاؤس ایفیکٹ یا کاربن ایمیشنز ہیں۔ کاربن ایمیشن کی بات کی جائے تو پاکستان کا حصہ صرف 1% بنتا ہے، لیکن اس 1% حصے کے باوجود پاکستان کو سب سے زیادہ کلائمیٹ چینجز کا سامنا ہے، اور پاکستان دنیا کے ان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہے جو کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے برے اثرات یا مضر اثرات بھگت رہے ہیں۔ آرکٹک اور انٹارکٹک کے بعد دنیا میں برف کی شکل میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ کوہ ہمالیہ اور اس سے ملحقہ پہاڑی سلسلوں میں موجود ہے، جہاں پاکستان واقع ہے، اور موسمیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں یہ گلیشیئر سب سے زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں یا متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ویدر پیٹرنز یعنی موسموں کا آنا جانا بھی بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ گرمی کا دورانیہ بڑھ چکا ہے اور سردی کا دورانیہ کم ہو چکا ہے۔ اسی طرح معمول سے زیادہ بارشیں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ پاکستان کو اتنی بڑی قدرتی آفت کا سامنا ہے کہ دنیا بھر کے سربراہان مملکت حکومت اور اس کے ساتھی اقوام متحدہ پاکستان کے شانہ بسانہ کھڑے ہیں تاکہ سب سے پہلے تو متاثرین کے لیے ایک ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن کا بندوبست بھی کیا جا سکے۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اندر پاکستان کے تمام تر ریاستی ادارے، حکومت کے تمام تر ستون عوام کی مدد کرنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ یقینی طور پر یہ کتنی بڑی آفت ہے کہ سول انتظامیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 2 ماہ سے پاکستان آرمی اور اس کے ساتھ ہی نیوی اور ایئر فورس کے دستے بھی میدان عمل میں مصروف ہیں، لیکن اب جا کر اگست کے اختتام پر موسمیاتی تبدیلیوں کی شدت کے نتیجے میں ہونے والی بارشوں سے تباہی کا پورا منظر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ مسلسل متاثرہ علاقوں کے دورے کر رہے ہیں۔ آج بھی وہ سوات گئے ہیں جہاں پر ان کی نہ صرف متاثرین سیلاب سے ملاقات ہوئی ہے بلکہ کمراٹ اور کالام جیسے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سے ریسکیو کیے جانے والے شہریوں سے بھی ان کی ملاقات کروائی گئی۔ آرمی چیف کی دورے کا بنیادی مقصد گراؤنڈ ریالٹی سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ چند روز پہلے بھی آرمی چیف نے بلوچستان اور سندھ کا دورہ کیا تھا، جہاں پر انہیں گراؤنڈ پر موجود ٹروپ سے ملاقات بھی کی اور اس کے ساتھ ہی متاثرین سے بھی انہوں نے ملاقات کی اور انہیں پاک فوج کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ آرمی چیف نے واضح ہدایات جاری کر رکھی ہیں کہ پاکستان آرمی کے پاس موجود تمام اویلیبل ریسورسز کو شہریوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ آرمی چیف کا ویژن ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان کی مسلح افواج کی سب سے پہلی ترجیح ہے اور اسی لیے ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آنے دی جائے۔ بارشوں کے بعد ریسکیو ریلیف آپریشن میں سب سے اہم رول ادا کر رہے ہیں پاکستان آرمی ایوییشن ونگ۔ آرمی ایوییشن ونگ کے ہیلی کاپٹرز کی 80 سے زیادہ پروازیں اس وقت آن ریکارڈ موجود ہیں۔ ان پروازوں کی مدد سے نہ صرف ریسکیو ریلیف آپریشن کیا جا رہا ہے بلکہ مختلف علاقوں میں خیمے، ادویات، دوائیں اور خشک راشن بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ آرمی ایوییشن ہیلی کاپٹرز کئی ٹن سامان متاثرہ علاقوں میں پہنچا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج نے چاہے وہ آرمی ہو، ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، مختلف علاقوں میں فری میڈیکل کیمپس قائم کیے ہیں جہاں پر ہزاروں شہریوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ پاکستان آرمی کی بات کی جائے تو پاکستان آرمی ایئر ڈیفنس کمانڈ سینٹر کے تحت آرمی فلڈ ریلیف کوآرڈینیشن سینٹر قائم کیا گیا ہے جو تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن کو ممکن بنا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی 217 سے زیادہ کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں جہاں پر پاکستان آرمی کے جوان موجود ہیں۔ ان جوانوں اور کلیکشن سینٹرز کے پاس عوام الناس کی جانب سے عطیات جمع کروائے جا رہے ہیں۔ جمع کروائے جانے والے عطیات میں خیمے، ادویات، خشک راشن وغیرہ شامل ہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں بلوچستان اور سندھ کے ساحلی اضلاع کے اندر پاکستان نیوی بھرپور طریقے سے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کر رہی ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر زمینی رابطہ منقطع ہونے کے بعد پاکستان نیوی نے ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے ذریعے شہریوں کو مشکل سے نجات دلائی۔ نیوی کی جانب سے بھی ان علاقوں کے اندر فری میڈیکل کیمپس قائم کیے گئے ہیں جہاں پر شہریوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ بہت سارے علاقوں کے اندر جہاں پر زمینی رابطے بند ہو گئے وہاں پر نیوی نے آپریشن کر کے شہریوں کو ریسکیو کیا۔ تازہ ترین کارروائی بدین کے علاقے ماتلی میں کی گئی جہاں پر سیلابی پانی میں گھرے شہریوں کو نکالا گیا۔ یہ افراد 2 روز سے سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے تھے۔ پاک بحریہ نے اطلاع ملتے ہی 300 سے زیادہ افراد کو جس میں عیسائی اور ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شہری بھی شامل ہیں انہیں بھی ریسکیو کروایا اور بنیادی اشیاء ضرورت فراہم کی۔ آرمی نے آپریشن شروع کیا تو الحمدللہ کل بھی کافی لوگ لے کے آئے ہیں
اور آج بھی صبح 6 بجے سے یہ لوگ مطلب آرمی کے ہیلی کاپٹر جا رہے ہیں. جیسا کہ پورے پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، ہم لوگ ان کی کوششوں کو سراہتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ پاک آرمی کا کہ انہوں نے ہمیں ایویکویٹ کیا. لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور میں فیملی کے ساتھ جو ہے نا وہ کلام آیا ہوا تھا لاسٹ منڈے. الحمدللہ آج پاکستان آرمی کے ریسکیو آپریشن کی وجہ سے ہمیں وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا. میں پاکستان آرمی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہیلپ فل کیا. اور کل سے ہم لوگ نوٹ کر رہے تھے کہ وہ ان کا بہت اچھا فلائٹ آپریشن چل رہا تھا اور میکسیمم انہوں نے لوگوں کو جو ہے نا ایویکویٹ کیا ہے وہاں سے کلام سے. جلد از جلد آرمی اپنے آپریشن کی وجہ سے انشاءاللہ ان کو نکال لے گی اور ریسکیو کر لے گی. میں مردان سے ہوں اور چھٹیوں کے لیے کلام گئی تھی. آرمی والوں نے ہمارے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا اور جب وہ آئے تو ہم اس کے لیے بہت شکر گزار ہیں آرمی کے کہ انہوں نے ہمیں محفوظ مقامات پر اور بہت محفوظ طریقے سے پہنچایا. ہمیں ایسا لگ رہا تھا اس وقت کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ان حالات میں آرمی نے جتنا ہمارا ساتھ دیا ہم میرے خیال میں پوری زندگی اس کے شکر گزار رہیں گے. اس کے بعد پاک آرمی والے آئے اور انہوں نے ہمیں ہیلی کاپٹر پہ واپس لیا. پاکستان آرمی زندہ باد. ہم لوگ کلام سے آج ایویکویٹ ہوئے ہیں اور پاکستان آرمی کی بہت کوششیں ہیں جنہوں نے ہمیں وہاں سے ایویکویٹ کیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر پاکستان آرمی کی سپلائی کافی ساری انہوں نے ابھی مینٹین کر لی تھی اور کل بھی کافی 5 سے 6 ہیلی آئے تھے جس میں جو ہے انہوں نے سپلائی دی ہے. اور پیشنٹس جو تھے وہاں پر جو کریٹیکل کنڈیشن میں تھے ان کو ایویکویٹ کیا ہے. بزرگوں کو اور فیمیلز جو تھی اسپیشلی جو ایجڈ فیمیل تھی ان کو ایویکویٹ کیا ہے. پہلے 3-4 دن تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس کے بعد جب بارش رکی اور پھر ہم نے آرمی کو دیکھا اور آرمی نے جو لوگوں کے پہلے تو انہوں نے حوصلہ دیا سب کو، اس کے بعد جو ہے انہوں نے آپریشن سٹارٹ کیا اور کافی بہت ایکٹیو تھا ماشاءاللہ. آرمی از ڈوئنگ ریئلی گڈ. صبح جب ہم جانے لگے تو سیلاب کی وجہ سے اور لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے ہم لوگ ادھر اسٹرک ہو گئے. جب سے پاک آرمی کا وہاں پہ آپریشن سٹارٹ ہوا ہے تو چیزیں تھوڑا سموتھلی ہونا شروع ہو گئی ہیں. 1-2 دن میں یہ سارا کچھ کور کر لیں گے. میں نے دیکھا کہ بارش میں ہمارے لوگ جو تھے ان کے گھر بھی ٹوٹ گئے تھے، پانی بہت تھا. پاکستان نیوی کو اپروچ کیا تو انہوں نے ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس دی ہے. First of all, I would like to thank and extend my gratitude to the Pakistan Navy for the response for our request, and they are the first one who responded actually quickly in our request. Pakistan Navy Zindabad, پاکستان پائرآباد. حکومت سندھ کی درخواست پر سندھ کے مختلف علاقوں بالخصوص دادو میں پاک بحریہ کی سرگرمیاں جاری ہیں، جہاں پر شہریوں کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے ذریعے امداد فراہم کی جا رہی ہے. اسی طرح پاکستان ایئر فورس بھی سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کرنے کے بعد ملک کے شمالی علاقوں میں بھی سرگرم ہو چکی ہے. پاکستان ایئر فورس کی جانب سے بھی سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے بینک اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں. ان بینک اکاؤنٹس کے اندر شہری اپنی امداد جمع کروا سکتے ہیں. پاک فضائیہ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی ریسکیو آپریشنز کو وسعت دے چکی ہے. خیبر پختونخوا کے گاؤں خیشکی اور نوشہرہ کلاں سے 800 سے زیادہ افراد کو ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. پاک فضائیہ نے رسال پور کے فیلڈ کیمپس میں 1400 سے زیادہ افراد کو رہائش فراہم کی ہے، جہاں انہیں مفت طبی علاج، کھانا اور رہائش دی جا رہی ہے. اسی طرح وادی نلتر میں پاک فضائیہ کی جانب سے مفت راشن اور طبی امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں. پاک فضائیہ مختلف میڈیکل کیمپس کے اندر 800 سے زیادہ مریضوں کو مفت علاج اور ادویات کی سہولت فراہم کر چکی ہے. پاک فضائیہ کی ایمرجنسی رسپانس ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں. بین الاقوامی برادری کی بات کی جائے تو ترکی سے 7 فوجی طیاروں کے ذریعے امدادی اشیاء کراچی پہنچائی جا چکی ہیں. متحدہ عرب امارات کے حکام چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کر کے 20 طیاروں پر مشتمل امدادی سامان کی کھیپ بھجوانے کا اعلان کر چکے ہیں، جس میں سے 3 فوجی طیاروں کے ذریعے امدادی اشیاء نور خان ایئر بیس پر پہنچائی جا چکی ہیں. دوست ملک چین نے بھی پاکستان کو بڑے پیمانے پر امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹ کر کے چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کی چیانگ کے ساتھ اظہار تشکر بھی کیا ہے. چین پاکستان کو 100 ملین یوان کی امداد فراہم کرے گا. ابتدائی امداد میں چین کی طرف سے 25,000 خیمے اور دیگر امدادی اشیاء کا عطیہ کیا گیا ہے. چینی فضائیہ کے Y-20 2 ٹرانسپورٹ طیارے 3,000 خیموں کی پہلی کھیپ لے کر کراچی پہنچ چکے ہیں. پاکستان میں چین کے سفیر نونگ رونگ نے کراچی میں امدادی سامان پاکستانی حکام کے حوالے کیا. اسی طرح جاپان سے بھی ترپالیں اور شیلٹرز آج کراچی پہنچ چکے ہیں. کینیڈا متاثرین نے سیلاب کی امداد کے لیے $5 ملین جبکہ برطانیہ £1.5 ملین کا اعلان کر چکا ہے. آذربائیجان نے بھی پاکستان کے سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے $20 لاکھ امداد کا اعلان کیا ہے.